کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ایسا ملک بھی ہو سکتا ہے جو چھوٹا سا ہو مگر اپنی خوبصورتی سے پوری دنیا کو حیران کرے، جہاں پہاڑ آسمان کو چھوئے، ندیاں گنگنائے اور لوگ سادہ زندگی گزارے؟ جی ہاں، وہ ملک ہے نیپال۔ آج ہم بات کریں گے نیپال کی کہانی، اس کی پہاڑ سے لے کر اس کی سیاست تک۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ کیونکہ آخر میں ہم ایک ایسی واقعے پر بات کریں گے جس نے پوری نیپال کو ہلا کر رکھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ واقعہ کیا ہے، تو چلے پہلے نیپال کی سیر کرتے ہیں، پھر اس واقعے پر آئیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نیپال کے بیچ ہمالیہ کی پہاڑ کڑے؟ دنیا کی سب سے اونچی پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ بھی یہی ہے، اور صرف یہی نہیں، دنیا کی 14 سب سے اونچی پہاڑ میں سے 8 نیپال میں۔ سوچے ذرا، ایک چھوٹا سا ملک اور اتنی بڑے بڑے پہاڑ، اس لیے تو اسے لینڈ آف ہمالیہ کہا جاتا ہے۔ کٹمنڈو کی وادیاں، پوکھرا کی جھیلیں اور چتران کی جنگل، سب کچھ ایسے جیسے قدرت نے اپنی پوری توجہ سے بنائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیپال کی تاریخ کیسے ہے؟ پرانی سلطنتوں سے شروع کریں تو لچوی اور مالا راج یہاں پر حکمران تھے، اور ایک بڑی بات، بدھ مت کی بانی گوتم بدھ وہ نیپال کی علاقے لمبنی میں پیدا ہوئے۔ پھر 18ویں صدی میں پرٹیو نائرن شاہ نے پوری نیپال کو ایک قوم بنایا، اور گورکھا کے سپاہیوں نے اپنی بہادری سے دنیا کو حیران کر دیا۔ سب سے دلچسپ یہ ہے کہ نیپال کبھی کسی یورپی طاقت کے قبضے میں نہیں آیا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ 2006 تک نیپال دنیا کی واحد ہندو بادشاہت؟ یہاں کے مندر جیسے پشپتی ناتھ اور بدھا ناتھ نہ صرف مذہب کی مرکز ہے بلکہ سیاحوں کے لیے بھی کشش رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نیپالی ثقافت میں مذہب کا رنگ ہر جگہ دکھاتے ہیں۔ نیپالی لوگ اپنی سادگی اور مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی زبان نیپالی ہے مگر 100 سے زیادہ زبانیں اور بھی بولی جاتی ہیں۔ لباس میں ڈاورا، سورال اور خواتین کی گنوں کی چولے روایتی ہیں۔ کھانے میں دال، بھات اور موز سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے، اور تہوار، دشین، بولی اور تہیار یہ ملک کی خوشیوں سے بھرتے ہیں۔ سوچے، ایک چھوٹا سا ملک لیکن تہذیب کی اتنے رنگ ہے۔ اب آتے ہیں سیاست پر۔ نیپال نے 1990 میں جمہوریت کی تحریک دی، 2006 میں بادشاہت ختم ہوئی اور جمہوریت بن، 2015 میں نیا آئین نافذ کیا گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں کی سیاست کبھی بھی مکمل طور پر پرسکون نہیں رہی۔ بھارت اور چین دونوں کی اثر ہے۔ ماؤ نواز بغاوت اور خانہ جنگی نے بھی ملک کی بہت متاثر کی۔ دوستو، نیپال کی معیشت زیادہ تر سیاحت پر ہے۔ دنیا بھر کے لوگ ایوریسٹ کو سیر کرنے آتے ہیں۔ انفور سرکٹ، ایوریسٹ بیس کیمپ، یہ نام تو آپ نے سنے ہی ہوں گے۔ چائے اور ہینڈی کرافٹ یہاں کی خاص پہچان ہے، اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ لاکھوں لوگ نیپالی بیرون ملک میں کام کرتے ہیں اور وہی پیسہ ملک میں بیچتے ہیں۔ چلیے اب کچھ انوکھے حقائق سنیں۔ نیپال کی پرچم دنیا کی واحد ہے جو مستطیل نہیں ہے۔ یہاں ہفتے کی چھٹی والے دن سیٹرڈے ہے، نہ کہ اتوار۔ اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا کی سب سے کم عمر لڑکی جس نے ایوریسٹ سیر کیا وہ نیپال کی تھی۔ اب آتے ہیں سب سے اہم بات پر جو ابھی حال ہی میں نیپال میں ہوئی۔ دوستو، 8 ستمبر 2025 میں نیپال میں ہنگامہ برپا ہوگی۔ وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے اچانک سوشل میڈیا پر پابندی لگائی۔ فیس بک، انسٹاگرام سب بند۔ عوام نے کہا کہ یہ آزادی چھیننے کی مترادف، خاص طور پر نوجوان جنزی وہ سڑکوں پر نکل آئے۔ پہلے احتجاج ہوا، پھر نعرے لگے، پھر یہ احتجاج تشدد میں بدل گیا۔ افسوس، 19 لوگ مارے گئے، سینکڑوں زخمی ہوئی۔ لوگ نے پارلیمنٹ، عدالت اور حتیٰ کہ وزیر اعظم کے گھر کو بھی آگ لگائی۔ ملک میں ایسی کشیدگی پہلے کم ہی دیکھی گئی۔ آخرکار وزیر اعظم نے دباؤ کے تحت استعفا دے دیا اور سوشل میڈیا پر پابندی ہٹا لی۔ یہ پورا قصہ ایک سبق ہے کہ جب عوام متحد ہو جائے تو بڑے سے بڑا حکمران بھی ہار مان لیتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا نیپال کے ایک پہاڑ کی خوبصورتی، دوسری طرف سیاست کی ہلچل۔ یہ ملک چھوٹا ضرور ہے مگر اپنے اندر ایک کائنات رکھتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خوشی کا تعلق دولت یا زمین کے سائے سے نہیں بلکہ انسان اور فطرت کی ہم آہنگی سے ہے، اور یہی ہے نیپال کی اصل حسن۔ تو یہ تھی مختصر سی معلومات نیپال کے بارے میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو لائک، کمنٹس اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔